الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک اور صالح بنانے کی کوشش اور محنت کرے۔ اسی وجہ سے سورۃ العصر میں جو 2 لائن کی مختصر سورت ہے، مگر قرآن مجید کی ایک جامع ترین صورت ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے باضابطہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ 2 باتیں کہنے کے ساتھ اور 2 باتیں بتائی۔ وہ کیا ہے؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو بھی مومن بنانے کی محنت کریں اور صالح بنانے کی محنت کریں، یعنی دوسروں کے بھی عقیدے کی، عمل کی اصلاح کی کوشش محنت کریں۔ اب دوسروں میں سب سے پہلے انسان کے خود اپنے متعلقین آتے ہیں، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہوتا ہے۔ جیسے مال میں بھی اللہ نے جو قریب ہیں ان کا پہلے حق رکھا ہے کہ بھئی مال خرچ کر رہے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، قریب پڑوسیوں پہ خرچ کرو۔ جیسے اس میں حق ہے، ایسے ہی معنوی اعتبار سے ان کو نیک بنانے کی کوشش محنت کرنے میں بھی ان کا حق زیادہ ہے جو اپنے سے قریب ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو مشہور ہے، بار بار ذکر بھی ہوتی ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خوب اچھی طرح سن لو کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک نگران کی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا جو اس کی نگرانی میں ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ تو اس وجہ سے آدمی خود نیک بن جائے یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کو، خاص طور پر اپنے متعلقین کو نیک بنانے کی محنت کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری وہ نسل
جو اب آ رہی ہے ہمارے نوجوان، ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی اور ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ان بچوں کو کمانا تو سکھایا، جہاں سکھایا، جہاں نہیں سکھایا وہاں تو کمانا بھی نہیں سکھایا، دنیا حاصل کرنا بھی نہیں سکھایا، دین بھی نہیں سکھایا۔ جیسے مسلمانوں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جہاں کے مسلمان نوجوان نہ دنیا کی تعلیم میں آگے ہیں نہ دین سے واقف ہیں، لیکن جو لوگ ذرا ہائی کلاس ہیں، مڈل کلاس میں بھی اچھے ہیں، انہوں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، کمانے کے قابل بنایا، دوسرے ملکوں میں بھیجا، یہاں اچھی نوکریوں پر لگایا، مگر اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا نہیں کی۔ پہلے زمانے میں بہت لوگ اہتمام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس لے جائیں، ملاقات کرا دیں ان سے، کم از کم ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، صلحاء کے پاس لے جاتے تھے، بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے، علماء کی مجلسوں میں لے جاتے تھے اور اپنے بچوں کو جوڑتے تھے ان سے۔ لیکن اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ اب ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، اب ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے پڑھ لکھ کے بہت اچھے کمانے والے بن جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، مختلف حالات خود ہمارے ملک میں پیش آتے رہے، اندرون میں بیرون میں۔ اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ بے قابو ہیں، بے تربیت ہیں، کسی کے قابو میں نہیں ہیں۔ کسی بھی مکتب فکر کے علماء ہوں، سبھی منع کر رہے ہیں اور یہ بچے وہ کر رہے ہیں، جو چیزیں منع ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ سارے ہی مکاتب فکر کے علماء منع کر رہے ہیں ان کو، مگر بچے ہیں، نوجوان ہیں، بے قابو ہیں۔ کبھی کہیں پر کچھ احتجاجی شکلیں ہو رہی ہیں تو ویسے تو ہمارے ملک میں ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ظلم تو کھلا ہوا ہے اس وقت ملک کے اندر ہمارے، اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ تو حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہم کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کچھ احتجاجی جذبات تو ہیں، باقی اپنی پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کی کوئی فکر ان کے اندر نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، حضور پاک کی سیرت کو نہیں جانتے۔ لوگ کثرت سے عمرے کو جا رہے ہیں، ابھی معلوم ہوا کہ صاحب ایک نوجوان کئی مرتبہ عمرہ کر چکا ہے اور اس کو تلبیہ بھی نہیں معلوم ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس اتنا تلبیہ بھی یاد نہیں ہے اور عمرے بہت سارے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہماری نوجوانوں کی کیا حالت ہے معلوم ہو رہا ہے۔ بالکل بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے 2-3 جمعوں میں باتیں عرض کی تھیں کہ آنے والی نسل کے ایمان کی، ان کی دینی اعتبار سے حفاظت کے لیے لڑکیوں پر محنت کی ضرورت ہے، نوجوانوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان جلسوں سے نفع بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اب آج کل ویڈیو میں بھی محفوظ رہتے ہیں جلسے، مقررین بھی محفوظ رہتے ہیں اور سامعین کی طرف بھی نظر ڈالی جاتی ہے تو کچھ مناظر ان کے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان جلسوں پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ ان جلسوں کے سامعین کون ہیں۔
تو ہم کو نظر آئے گا اس میں اکثر و بیشتر پوری کی پوری اکثریت بلکہ وہ دیندار لوگوں کی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک کی اس وقت بہت ہی سینئر ترین بہت بزرگ شخصیت ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 15 سال ہو رہے ہوں گے میرے اندازے سے، ایک بار حیدرآباد تشریف لائے تھے، تو حیدرآباد میں کچھ حالات پیش آ گئے تھے، اخباروں میں چھپ گئے تھے، مسلمانوں کے معاشرے میں کچھ خراب حالات پیش آ گئے تھے، اخباروں میں ان کا تذکرہ ہوا تھا، قابل ذکر نہیں ہیں وہ باتیں، تو بہرحال وہ بار بار اخبار میں چھپی ایسی خبریں۔ تو مولانا نے، علماء کا مجمع تھا، مدرسے میں ایک پروگرام تھا، مولانا نے فرمایا کہ بھائی مسلمانوں کے معاشرے میں اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اصلاح کے لیے کوشش فکر محنت کرنا چاہیے۔ مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی، پھر حضرت مولانا خود فرمانے لگے آپ لوگ ویسے جلسے کرتے رہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ خرابیاں ہیں وہ آپ کے جلسے میں نہیں آتے، اور جو جلسے میں آتے ہیں ان میں یہ خرابیاں نہیں۔ تو صحیح بات۔ اب جمعہ کا بیان سننا کون ہے بھائی؟ اکثریت وہ ہے جو 40 کے اوپر جا رہے ہیں، اور 20 کے آس پاس کے نوجوان کہاں ہیں بھائی؟ وہ جب جماعت کھڑی ہوگی اس وقت آئیں گے پیچھے جو آئیں گے، اور جن کو ہم نے خود سلاٹر ہاؤس کو دے دیا وہ کہاں سے آئیں گے؟ کون سا سلاٹر ہاؤس؟ ایمان کا سلاٹر ہاؤس۔ ہم نے 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ ڈونیشن دے کے، اور سالانہ 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ کی فیس دے کے ہم نے سگنیچر کر کے اپنے بچے کا ایڈمیشن سلاٹر ہاؤس میں کرایا ہے کہ چاہے جوان ہو جائے جمعہ پڑھنے مت آنے دو اس کو، باہر نکلنے مت دو اس کو۔ انہوں نے نہیں کیا فیصلہ، ہم نے کیا ہے بھائی۔ ہم نے خود بہت اتنی موٹی گڈیاں دی ہیں، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ دیکھو چاہے یہ جوان ہو جائے، چاہے اس پہ نماز فرض ہو جائے، اس کو ظہر بھی مت پڑھنے دینا اور اس کو جمعہ بھی مت پڑھنے دینا اس کو، ڈور بند کر کے رکھنا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 3 جمعے سستی سے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔ تو کہاں ہے نوجوان؟ کہاں ہے ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اسی لیے سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، سرپرستوں کو بھی، بڑوں کو بھی۔ اپنی زندگی میں اب مرنے سے پہلے تلافی کر لو کم سے کم۔ بچوں کو باہر بھیج دیا تو فون پہ ساری باتیں کر رہے ہو، دین کی بات کرو، دین کی فکر دلاؤ کہ بھائی جہاں بھی ہو تم مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے مرو، اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی محنت کرو۔ بس صرف پیسے کی فکر ہے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ۔ اور اسی طرح ہر طبقے کو فکر کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو دینی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کو بھی حالات کے اعتبار سے حکمت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت آپ واعظ ناصح بن کے نوجوانوں کے قریب جائیں گے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ دوستی کرنا پڑے گا۔ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب نے ٹمکور میں بتایا کہ جب کورونا کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ بچے تھے جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور بہت شرارتیں بھی کرتے تھے، جس سے پولیس والوں کو بھی پریشانی رہتی تھی بعض وقت۔ مولانا نے ان بچوں کو اسپورٹس میں مشغول کیا، فٹ بال میں، اور ان کو کھیل کا سامان دلایا، کپڑے دلائے۔ پھر وہ گالی گلوچ کے عادی تھے، اور پھر ان کی تربیت کی گئی کھیل کے ذریعے سے، اور ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح گالی گلوچ کی زبان نہیں استعمال کی جاتی۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو مسجد کے ماحول میں لایا گیا، مسجد میں رکھا گیا، 1 دن مسجد میں گزارا گیا ان کا، تو یہ ذریعہ بنا پھر ان کی زندگی میں تبدیلی کا، ان کی زندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب مشغول رہتے تھے تو جائز امور میں ان کے ساتھ آپ شامل رہتے تھے۔
اشعار ہوتے تھے، پکوان کی باتیں ہوتی تھیں، کھانے کی باتیں ہوتی تھیں، آپ شریک رہتے تھے۔ کوئی ہنسنے کی بات ہوتی آپ مسکرا دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ہے کہ کانا یتخللنا بالموعظۃ مخافۃ السآمۃ علینا، ہر وقت نصیحت نہیں کرتے رہتے تھے کہ اکتاہٹ میں ڈال دیں ہم کو۔ اور ایک شاید حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ لا تمل الناس بالقرآن، یعنی دین کی بات اس طرح سے مت کہو کہ آدمی اکتاہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقفے وقفے سے نصیحت فرماتے۔ اور پھر اسی طرح ہر مکتب فکر کی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان نوجوانوں کی فکر کریں، ان کی دینی اخلاقی تربیت کریں، اور جماعتی مسلکی عصبیت سے ہر ایک کو ہی بچنا ہے، مگر اس ملک کے اور اس زمانے کے موجودہ نازک حالات میں اپنے نوجوان بچوں کی تربیت ایسی کرنا ہے کہ وہ دیندار بنے، اللہ سے تعلق بنے، مگر ان میں کسی قسم کی جماعتی شدت، مسلکی عصبیت یہ ان کے اندر پیدا نہ ہو کہ پھر یہ خود ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی اور اپنے آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی طرح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات گزشتہ چند دنوں میں سامنے آئے، اس کے تناظر میں یہ بات ذہن میں آئی اور عرض کر دی گئی، اور اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے اس موضوع پر کہ بھائی اپنے نوجوانوں کی فکر کرو، جمعہ میں لاؤ، ان کو جلسوں میں لاؤ، اور بچوں کو بھی اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے جوڑو، یوٹیوب کے حوالے کر کے مت چھوڑ دو ان کو، اور خالی عصری تعلیم کے حوالے کر کے مت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔